جو سرکردہ تھے اور بڑے بڑے مطلب کہ ذمہ دار لوگ تھے، کسی طرح بھی ان کو اس نے مطلب گرفتار کر لیا اور آخر کار ان کو موت کی دھمکیاں دے کر کسی طرح بھی راضی کر لیا کہ مطلب وہ اپنے اپنے عزیزوں کو امام مسلم سے مطلب یعنی کہ دور کر دیں. اور اس کی صورت بھی بڑی عجیب ہوئی. تواریخ میں آتا ہے کہ امام مسلم کے ساتھ 40,000 افراد تھے اور دارالعمارت کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ حملے کی اجازت چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح بھی مطلب سارے کوفے پر ہی قبضہ کر لیں گے. 40,000 تو بہت بڑی بات تھی اور اس کے پاس اتنی فوج نہیں تھی، لیکن اس کا مشیر شیطان تھا، کھاوڑا چالاک. تو اس نے مطلب ان کو مطلب ڈرا دھمکا کر وہ چھت پر بھیجا باری باری کہ تم اپنے اپنے گروہ کو مطلب اس بات پر برانگیختہ کرو کہ وہ امام مسلم کو چھوڑ دیں ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا. تو وہ آئے اور اپنے اپنے قبیلے کو اور اپنے اپنے خاندان کو پکار کر انہوں نے مطلب یعنی کہ سمجھانا شروع کیا اور رو رو کر بتایا کہ اگر تم لوگ اس طرح کرو گے تو بھلے تم مطلب یعنی کہ سارا کوفہ قبضے میں لے لو گے، لیکن اس وقت تک کو ابن زیاد ہمیں ہلاک کر دے گا، ہم جان سے مارے جائیں گے. تو آخر میں خون کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ مروبتیں ہوتی ہیں اور کوفی لا یوفی مشہور تھے، کوفی بے وفا. تو وہ مطلب یعنی کہ تھوڑے تھوڑے کھسکنے شروع ہوئے یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آیا تو صرف 500 افراد نماز میں شامل ہوئے اور جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو آپ کو حیرت ہوگی، تاریخ کا یہ اتنا سیاہ باب ہے کہ ایک بھی کوفی نہیں رہ گیا، سب فرار آ گئے اور اب امام مسلم تنہا. ایسا معزز مہمان جس کو مطلب ہے کہ اتنی منتوں سے بلایا تھا اور اتنے خط لکھ کر بلایا تھا اور خوب چوما چاٹا تھا، قدم بوسیاں کی تھی اور جان قربان کرنے کے وعدے کیے تھے، یہ سارے کے سارے کوفی چھوڑ کے بھاگ گئے اکیلے. بہرحال واقعہ بڑا طویل ہے، میں اختصار کر رہا ہوں. آخر کا کسی طرح بھی ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد نے سیدنا امام مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کروا دیا. جس دن ان کی شہادت ہوئی وہ تاریخ کی 3 ذوالحجۃ الحرام سنہ 7 ہجری. اب عجیب اتفاق ہے، مکتوب روانہ ہو گیا نا، سب خیریت ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ بازی جو تھی وہ آندھی ہو چکی تھی. یہاں 3 ذوالحجہ کو ان کی شہادتیں ہوئی. ان کے مبارک سروں کو کوفے کے گلی بازاروں میں نیزوں پہ لگا کر ابن زیاد نے پھروایا تاکہ لوگوں کو ہیبت رہے. ادھر 3 ذوالحجہ کو امام علی مقام کی روانگی ہوئی، وہ عظیم کوفہ ہوئے کوفہ چل گئے. عجیب مطلب ہے کہ کوئی لڑنے کا پروگرام تو تھا نہیں، کوئی لڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تو مطلب اپنی گھر کی خواتین کو، اپنی ازواج کو، اپنی بچی سکینہ جو صرف 7 سال کی تھی اس کو 6 مہینے کا مدنی منا علی اصغر، اس کو علی اکبر جو 18 سال کے تھے، 22 سال کے تھے حضرت امام زین العابدین، ان کو بھی دیا. اپنی بہن زینب اور اپنی بہن ام کلثوم کو بھی ساتھ لیا. بھانجے بھی ساتھ تھے، محمد اور عون، 9-10 سال کی لگ بھگ ان کی عمر تھی. تو بچے اور بوڑھے اور جوان اور یہ مطلب 72 یادیاتی نفوس پر ایک خاندان قبیلہ یا گھر کے لوگ کچھ دوست احباب وہ مل کر مطلب یعنی کہ چلنے کے لیے تیار ہوئے. حالات پر غور فرمائیے. حج کا سیزن تھا، ایام حج تھے اور دنیا جہان کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے تھے حج کے لیے اور یہ 3 ذوالحجہ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوئے کب قافلہ چلے گا. دنیا مکہ میں آ رہی تھی، یہ مکہ مکرمہ سے اب جدا ہو رہے تھے. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے
بہت سمجھایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیشانی چوم کر عرض کیا کہ حضور آپ کوفیوں کی باتوں میں نہ آئیں, ان پر ہم کو اعتماد نہیں. حضرت سیدنا ابو سعید, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین, ان مقتدر صحابہ کرام نے بہت سمجھایا کہ حضور آپ کوفہ نہ جائیے, ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. جس کا نقشہ شاعر نے اس طرح کھینچا ہے, سب نے کی عرض کے شہزادہ حیدر مت جا, اے حسین ابن علی صبت پیمبر مت جا, صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا, جانا کوفے کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا, حق نما آئینہ ہے رخ تیرا اندھے ہے وہی, لیکن اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا, گل شاداب نبی اپنے چمن سے نکل, نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا, چلتے ہیں سر سرے آفات کے مظلم چونکے, شمع رو کل آئے فانوس سے باہر مت جا, سعید ابن عمر جابر ابن عباس, ہاں یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا, بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا دے گئی, کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا. بہرحال جو مقدر میں تھا اس میں تو وقوع ہونا تھا. چنانچہ حضرت امام علی مقام سب سے معذرت چاہتے ہوئے اپنے قافلے کو لے کر کوفے کی جانب روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ اب کوفہ 2 منزل رہ گیا. ادھر حر بن یزید ریاحی 1000 کا دستہ لے کر آگے بڑھنے سے مانے ہوئے, اس نے روکا اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا کہ حضور مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلیں. آپ قدم رنجا فرمائیے اور اس سے براہ راست آپ بات کر لیجیے. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا کہ حضور ناراض مت ہوئیے گا کہ میں آپ کا محب ہوں, لیکن میں مجبور ہوں, ملازم ہوں, اور ابن زیاد درندہ صفت ہے, اگر میں نے کوتاہی کی تو وہ مجھے مروا ڈالے گا. اور حضرت امام کو ساری بات بھی پتہ چل گئی تھی کہ کوفے میں مطلب سارا معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو چکا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود تو آیا نہیں, بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیام آئے اور میں تو ان کے بلاوے پر آیا ہوں. اگر کوفے والے
مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے میں شہر میں داخل نہیں ہوتا، میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ بہرحال آپ کو روکا گیا اور جانے بھی نہیں دیا گیا، اور میں عرض کیا کہ حضور میں مجبور ہوں، 1000 سوار میرے ساتھ ہیں، اگر میں نے آپ کو جانے دیا، اجازت دے دی، تو یہ لوگ مطلب وہاں جا کر مخبری کر دیں گے اور میں پھنس جاؤں گا۔ چنانچہ وہیں قیام ہوا، تمام نمازیں حضور نے امام علی مقام کی اقتدا ہی میں ادا کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معلومات کی کہ اس مقام کا نام کیا ہے، تو کسی نے بتایا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ تو آپ کو سارے حالات پتا تھے، صحیح بات ہے کہ یہ دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور ان کی ولادت کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کی خبریں مشہور تھیں۔ اگر آپ کو یہ روایات پڑھنا ہو تو میرا ایک رسالہ ہے ہرنی کا بچہ، 1 روپیہ اس کا دیا ہے، تو اس میں نے کئی روایات نقل کی ہیں حوالے کے ساتھ، وہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کی معلومات اس میں کافی ہو جائیں گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، وہ 2 ذوالحجہ، وہ 2 محرم کا دن تھا اور 61 ہجری شروع ہو چکا تھا۔ وہاں آپ نے مطلب کربلا میں اپنے خیمے گاڑ دیے۔ اور انہی دنوں آپ کو حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی، اور آپ کے سینہ اقدس پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعطِ الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ بڑی عجیب آزمائش، حالانکہ مستجاب الدعوات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صبر و اجر کی دعا نہ کرتے یہی دعا کر دیتے، یا اللہ میرے نواسے کو کربلا میں یہ حادثے پیش نہ آئے، یا اللہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید نہ کیا جائے۔ یہ دعا نہیں مانگی، دعا مانگی تو صبر و اجر کی دعا مانگی، کہ مردوں کا شیوا نہیں کہ وہ امتحان سے جی چرائے۔ ابھی تو تکان بھی پوری نہیں اتری تھی کہ ابن زیاد کا مکتوب آپ کی خدمت میں پیش ہوا، ایک قاصد لے کر حاضر ہوا اور اس میں لکھا تھا کہ یزید کی بیعت کر لو۔ امام نے وہ خط پڑھا اور ڈال دیا، اور قاصد کو کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر پہنچی